کبھی سوچا ہے کہ جب ہم ایک ہی وقت میں گانے سن رہے ہوتے ہیں، ای میل لکھ رہے ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ڈیوائس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہر کلک اور سوائپ کے پیچھے ایک خاموش کنڈکٹر ہے جو اس پوری ڈیجیٹل سمفنی کو منظم کر رہا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم شاید ہی کبھی رک کر سوچتے ہیں۔ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے کام سب ایک ہی وقت میں ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا تجربہ کتنا ہموار رہتا ہے؟ آخر پردے کے پیچھے ایسا کیا جادو ہے جو اس پوری افراتفری کو قابو میں رکھتا ہے؟ تو جواب ہے ایک ماسٹر مینیجر جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کا نام ہے آپریٹنگ سسٹم، یا جسے ہم شارٹ میں او ایس کہتے ہیں۔ یہ ہمارے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور ہمارے استعمال کردہ تمام پروگراموں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ تو اس سفر میں ہم اسی اندیکھے باس کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کی مینجمنٹ ٹیم کون ہے، یہ بجلی کی رفتار سے کام کیسے کرتا ہے، میموری کا جادوئی کرتب کیا ہے، اور جب مینیجرز آپس میں ٹکرا جائیں تو یہ بحران کو کیسے حل کرتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپیوٹر کے اس اندیکھے باس کی۔ آخر یہ او ایس کرتا کیا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ او ایس ایک مترجم یا ایک برج کی طرح ہے۔ یہ ہماری زبان یعنی کلکس اور کمانڈز کو سمجھتا ہے اور پھر اسے کمپیوٹر کے پرزوں یعنی ہارڈ ویئر کی زبان میں ترجمہ کرتا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات کر سکیں۔ اب اس کے دو بڑے کام ہیں۔ پہلا تو بالکل سیدھا ہے، ہمارے لیے پروگرام چلانا آسان بنانا۔ لیکن دوسرا کام وہ زیادہ ہوشیاری کا ہے، وہ ہے کمپیوٹر کے وسائل یعنی ریسورسز کو بہترین طریقے سے بانٹنا۔ مطلب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا پروگرام کتنی دیر سی پی یو استعمال کرے گا، کس کو کتنی میموری ملے گی، تاکہ کوئی بھی ریسورس بیکار نہ بیٹھا رہے۔ اب او ایس کو ایک بہت بڑی کمپنی کے باس کی طرح سوچیں۔ ظاہر ہے وہ اکیلے تو کام نہیں کرتا، اس کے پاس ماہرین کی ایک پوری ٹیم ہے جو الگ الگ شعبوں کو سنبھالتی ہے۔ چلیں اس مینجمنٹ ٹیم سے ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹیم کا سربراہ کرنل۔ یہ سمجھیں کہ یہ کمپنی کا سی ای او ہے۔ یہ او ایس کا وہ مرکزی حصہ ہے جو کمپیوٹر آن ہوتے ہی سب سے پہلے جاگتا ہے اور پھر کبھی نہیں سوتا جب تک کمپیوٹر بند نہ ہو جائے۔ یہ ہمیشہ میموری میں رہتا ہے تاکہ ہر اہم فیصلے کو فوراً کنٹرول کر سکے۔ اس کے بعد آتا ہے پروسیس مینیجر۔ اسے ایک فیکٹری کا فلور مینیجر سمجھیں، جس کا کام یہ دیکھنا ہے کہ کون سی مشین یعنی سی پی یو کب کون سا کام کرے گی۔ یہ سب پروگراموں کو باری باری موقع دیتا ہے تاکہ کام چلتا رہے۔ پھر ہے میموری مینیجر، جو بالکل ایک ہیڈ لائبریرین کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کی ریم یعنی اس کی شارٹ ٹرم میموری کو منظم کرتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر پروگرام کو ضرورت کے مطابق جگہ ملے اور کوئی بھی پروگرام دوسرے کی جگہ پر قبضہ نہ کر لے۔ اور آخر میں ہے فائل مینیجر۔ یہ ایک چیف آرکائیوسٹ کی طرح ہے۔ اسی مینیجر کی وجہ سے ہم اپنی ہزاروں تصاویر یا ڈاکیومنٹس میں سے کوئی بھی فائل سیکنڈوں میں ڈھونڈ پاتے ہیں۔ یہ تصویر اس ترتیب کو بہت اچھے سے دکھا رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے اوپر روٹ ڈائریکٹری ہے جو ایک درخت کی جڑ کی طرح ہے۔ اس سے ڈائریکٹریز یعنی بڑی شاخیں نکلتی ہیں اور ان شاخوں پر ہماری فائلیں پتوں کی طرح لگی ہوتی ہیں۔ کتنا منظم سسٹم ہے نا؟ اچھا، اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ حصے پر۔ ہمارا کمپیوٹر ایک ہی وقت میں اتنے سارے کام کیسے کر لیتا ہے؟ اس جادو کے پیچھے جو چیز ہے اسے کہتے ہیں سی پی یو شیڈیولنگ۔ دیکھیں، کاموں کو سنبھالنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے نان پری ایمپٹیو، مطلب ایک کام شروع ہو گیا تو وہ ختم ہو کر ہی دم لے گا، اسے کوئی بیچ میں نہیں روک سکتا۔ اور دوسرا ہے پری ایمپٹیو، یہ تیزی سے کام کرتا ہے لیکن اگر کوئی زیادہ ضروری کام آ جائے تو او ایس اسے بیچ میں ہی روک سکتا ہے اور دوسرے کو موقع دے سکتا ہے۔ ونڈوز اور میک او ایس جیسے تمام جدید سسٹمز پری ایمپٹیو شیڈیولنگ ہی استعمال کرتے ہیں، اور یہی اصل میں ملٹی ٹاسکنگ کا جادو ہے۔ او ایس اتنی تیزی سے کاموں کے درمیان سوئچ کرتا ہے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں کہ ہماری آنکھوں اور دماغ کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ ہی چل رہا ہے۔ یہ ٹیبل اس فرق کو اور واضح کرتا ہے۔ پری ایمپٹیو زیادہ تیز اور رسپانسو ہے، لیکن اس میں تھوڑا اوور ہیڈ ہوتا ہے، یعنی بار بار کاموں کو روکنے اور بدلنے میں سسٹم کی تھوڑی سی انرجی لگتی ہے۔ دوسری طرف نان پری ایمپٹیو سیدھا سادہ ہے، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک لمبا کام شروع ہو جائے تو باقی سب کچھ انتظار میں ہی پھنسا رہ سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کمپیوٹر میں صرف 8 GB ریم ہوتی ہے، لیکن ہم اس پر بھاری بھرکم گیمز اور سافٹ ویئر کیسے چلا لیتے ہیں؟
اس کا راز ہے ورچوئل میموری میں۔ یہ ایک بہت ہی ہوشیار چال ہے۔ جب کوئی پروگرام کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو ریم یعنی تیز میموری میں نہیں ہے، تو او ایس کیا کرتا ہے؟ وہ ریم میں پڑی کسی پرانی غیر استعمال شدہ چیز کو اٹھاتا ہے اور اسے عارضی طور پر ہارڈ ڈسک یعنی سست میموری میں رکھ دیتا ہے۔ اس سے ریم میں جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں وہ نئی چیز لوڈ کر دی جاتی ہے۔ اس پورے عمل کو سواپنگ کہتے ہیں، اور یہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ پروگرام کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو لامحدود میموری ہے۔ یہی وہ جادو ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی گیمز بھی چل جاتی ہیں۔ ہاں، اس کی ایک قیمت ہے، چونکہ ہارڈ ڈسک ریم سے سست ہوتی ہے، بہت زیادہ سواپنگ کمپیوٹر کو سست بھی کر سکتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی بہترین انتظام کے باوجود بھی سسٹم میں ایک بہت عجیب مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ڈیڈ لاک۔ جیسا کہ اس سلائیڈ پر لکھا ہے، ڈیڈ لاک ایک تنگ یک طرفہ سرنگ میں دو کاروں کے آمنے سامنے آنے جیسا ہے، مطلب کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تب ہوتا ہے جب دو پروگرام ایک دوسرے کے وسائل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پروگرام اے کو وہ چیز چاہیے جو بی کے پاس ہے، اور بی کو وہ چیز چاہیے جو اے کے پاس ہے۔ نتیجہ، دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے انتظار میں پھنس جاتے ہیں۔ اب اس ٹریفک جام کو ختم کرنے کے لیے او ایس ایک ٹریفک پولیس کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ یا تو پہلے سے ہی ایسے اصول بناتا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہو، یا یہ ہوشیاری سے وسائل بانٹتا ہے تاکہ تصادم سے بچا جا سکے۔ اور اگر پھر بھی ڈیڈ لاک ہو جائے تو یہ اسے پہچان کر کسی ایک پروگرام کو زبردستی بند کر دیتا ہے تاکہ باقی ٹریفک تو چل سکے۔ تو آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اندیکھا مینیجر ہماری زندگیوں میں کتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ اندیکھا مینیجر صرف ہمارے کمپیوٹرز میں نہیں ہے، یہ ہمارے اسمارٹ فون کی روح ہے، ہماری کار کے ڈیش بورڈ کا دماغ ہے، اور یہاں تک کہ پیس میکر جیسے زندگی بچانے والے آلات کی دھڑکن بھی ایک او ایس ہی کنٹرول کرتا ہے۔ ہر جگہ یہ خاموشی سے اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی بالکل ویسے کام کرے جیسے اسے کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم وہ اندیکھا کنڈکٹر ہے جس کے بغیر ہماری ڈیجیٹل زندگی کا آرکیسٹرا بالکل بے ترتیب اور بے سرا ہو جائے گا۔ لیکن اب جب ہماری دنیا میں مصنوعی ذہانت، سیلف ڈرائیونگ کاریں اور سمارٹ شہر حقیقت بن رہے ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے، کل کے او ایس کو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ سمفنی کو منظم کرنے کے لیے کیا کچھ سیکھنا ہوگا۔